بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم نسواء۔ نسواء کا لفظ نساء کی جمع ہے جس کے لغوی معنی عورت کے ہیں، چنانچہ تعلیم نسواء کا معنی ہوئے عورتوں کی تعلیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کا ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، محتاج ہے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ کہتے ہیں ہر کمال راز والے، یعنی ہر کمال کو زوال ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جس کو زوال نہیں۔ علم ایسا دوست ہے جو سفر ہو یا خضر، خلوت ہو یا جلوت، ہر جگہ انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ علم انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دور جدید کے مہذب اور متمدن معاشرے میں تعلیم نسواء کی اہمیت سے انکار جاہلیت اور کم عقلی ہے۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی ناکارہ ہو جائے تو زندگی کی گاڑی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہر گھر ایک چھوٹی سلطنت کی مانند ہوتا ہے جس میں شوہر بادشاہ اور بیوی وزیر ہوتی ہے۔ بادشاہ کتنا ہی منظم اور لائق کیوں نہ ہو، اگر اس کا وزیر دانا نہ ہو تو امور سلطنت میں بادشاہ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکے گا۔ بقول شاعر، مردوں کی تعلیم ضروری ہے تو مگر پڑ جائے جو خاتون نسل سنوار دے۔ چنانچہ ایسی سلطنت کا روبہ زوال ہونا فطری امر ہے۔ اس لیے ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم کا حاصل کرنا بھی ازبس ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم میں صرف وہی قومیں سب سے آگے ہیں جن کی عورتیں حصول تعلیم و تربیت میں مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچہ جو کچھ ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ کی تمام زندگی پر اثر انداز رہتا ہے۔ اس لیے بچے کی بہتر نشو و نما اور تہذیب و تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا اہم ہے۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں پاکستانی خواتین زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی اور واضح مثال عرفہ کریم کی ہے، جنہوں نے کم عمری ہی میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کیا، اور مائیکروسافٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے بھی ان کی صلاحیتوں کا برملا اعتراف کیا، لیکن افسوس کہ وہ کم عمری ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لاہور میں عرفہ کریم ٹاور انہی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ بقول شاعر، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر نگار جوہر کی ہے، جنہوں نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں گراں قدر خدمات دی۔ انہیں پاکستان کی بڑی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے اعلیٰ عہدے تک پہنچنے کا شرف حاصل ہوا۔ خواتین کو دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ نسلوں کی مثبت خطوط پر تربیت کر سکیں۔ جن ممالک نے اور معاشروں نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں حیران کن ترقی کی ہے، انہوں نے اپنی خواتین کو اولین ترجیح دی ہے۔ فرانس کے بادشاہ نیپولین نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ نیپولین کی اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ماں ہی اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک جاہل عورت اپنی جہالت کے سبب نہ صرف قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے بلکہ اپنے بچوں کا مستقبل بھی تاریک کر دیتی ہے۔ بقول شاعر، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈلتا ہے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین یہی باعزت روزگار کے حصول میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ عصر حاضر میں عورتوں کے لیے معاشرے میں ایک بہتر مقام تعین ہو چکا ہے۔ خواتین کے لیے ان گنت الگ درس گاہیں بھی بن چکی ہیں جہاں وہ بغیر کسی مزاحمت کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے وہ مواقع کی اس فراوانی سے بھرپور استفادہ کریں۔ اللہ حافظ۔